سب سے پہلے تو آغاز ہم کرتے ہیں جناب انس، تھینک یو فار جوائننگ اس. جنرل باجوہ صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے ٹی وی اینکرز اور صحافیوں کے ساتھ، کوئی 25 سے 30 لوگ تھے، اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے نکات آ گئے. میرے خیال سے جو سب سے اہم اس میں چیز سامنے آئی ابھر کے، وہ غالباً یہ تھی کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے کشمیر کے مسئلے کے اوپر اگر انڈیا بات کرتا ہے. اور یہ کہ انڈیا نے اپروچ کیا تھا 2017 میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو بتایا گیا، اور انہوں نے آگے بڑھ کر یہ پیس ٹاکس جو ہیں بیک چینل جو ہیں ان کا گو ہیڈ بھی دیا اور آغاز بھی کیا. آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پوری نیریٹو کے اوپر؟ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ رضا، اس سے قبل کہ میں نیریٹو کے اوپر بات کروں جس سے اچھی خاصی بات ہو سکتی ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے کیوں سوچا کہ یہ صحیح طریقہ ہے کہ آپ 30-35 پنچر لگانے کی کوشش کریں اور سویلین گورنمنٹ کو لوپ میں نہ لیں. اس قسم کی عام طور پہ بات جو ہے وہ سویلین گورنمنٹس کرتی ہیں، ان کے پیچھے پھر ملٹری لیڈرشپ کھڑی ہوتی ہے. اور اگر ایسے نہ ہو تو پھر مسئلے بن سکتے ہیں. اچھا چلے، مسئلے بنے بھی ہیں، میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دوں گا. پہلے مسئلے بنے اور اب بھی مسئلے بن رہے ہیں اور بنیں گے آگے جا کے. پہلی بات تو یہ تھی کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ 6-7 گھنٹے کی ملاقات تھی. چلیں، افطاری بھی تھی، یہ بھی تھا، وہ تھا، مگر اتنی لمبی ملاقات چنے چنے صحافیوں کے ساتھ، کیا آپ پیغام دینا چاہ رہے تھے؟ اور آپ پیغام یہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ سویلین گورنمنٹ کیوں نہیں دے رہی؟ یا آپ آ کے گورنمنٹ اپوزیشن سب کو بیٹھ کے آپ کیوں نہیں بریفنگ پارلیمنٹ میں دیتے، یا پارلیمنٹ کے ذریعے یہ بریفنگ ہوتی، یا کوئی اور ایسا پلیٹ فارم ہوتا جہاں پاکستان کی الیکٹڈ لیڈرشپ ساری اس جگہ پہ ہوتی اور سب اس قسم کی بریفنگ میں اتفاق کرتے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از ون ریزن وائی دس بریفنگ ول فیل. میں اب آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہاں تاثر ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ میڈیا پرابلم ہے، باقی تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس ملک میں. اور میڈیا اگر مینیج کر لیا جائے تو سب کچھ ہی ہم گولی دے سکتے ہیں ہر ایک کو. تو یہ اسی کی فالو تھرو تھی کہ جی میڈیا کو بلا کے ان کو سمجھا لیا جائے، اور ان لوگوں کو نہ بلایا جائے جو شاید تنقیدی جائزہ لیتے رہتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم، اور انہی کو بلایا جائے جو اتنی زیادہ تنقیدی جائزہ نہیں لیتے. ان میں سے یہ گروپ میں ایسے جرنلسٹ بھی تھے جو تنقیدی جائزہ لیتے ہیں، اور ایسے بھی تھے جو اتنا نہیں لیتے. تو مکس بیگ تھا. چلے اچھی بات ہے، نہ آپ کو بلایا، نہ مجھے بلایا، نہ اور ہم جیسے چند لوگوں کو نہیں بلایا. ڈزنٹ میٹر، اگر اچھی باتیں ہوتی تو کوئی ایسی بات نہیں. دوسری بات یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ صحافیوں کی ملاقات آرمی چیف سے ہوتی ہے یا آرمی چیف بریفنگز دیتے ہیں. اس کی ایک پوری تاریخ ہے، تو اس کو بھی ساتھ ساتھ سامنے رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی بریفنگز کا مقصد کیا ہوتا ہے. اب سب سے پہلی دفعہ تو مجھے جو یاد ہے جرنلزم کے دوران، کیونکہ میں 1980s میں جرنلزم میں آیا، لیٹ 80s میں، تو اس وقت سب سے پہلی بریفنگ اس قسم کی جنرل اسلم بیگ نے کی تھی. اس وقت ایک آرمی ایکسرسائز ہو رہے تھے اور جنرل بیگ نے گلازنوس یا پیرسٹروئکا اپنی طرف سے سویلینز اور سویلین جرنلسٹ کے لیے اوپن کیا تھا. اور جو ایکسرسائز ہو رہی تھی وہاں اس کے دوران بریفنگز بھی کی اور ان کو بلایا بھی اور ایک بریجز بلڈ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد مشرف صاحب کے دور میں اس کے بعد مشرف صاحب کے دور میں بھی بریفنگز ہوتی تھی اور جنرل مشرف بھی بلاتے تھے، اور پریزیڈنسی میں بھی جب وہ تھے اور اس سے پہلے جب وہ آرمی چیف بھی تھے تو وہ بلاتے تھے، جرنلسٹ سے پوچھتے تھے، بولتے تھے، بتاتے تھے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر ہمیشہ اس قسم کی بریفنگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتی تھی جب انہیں اپنی ضرورت کے لیے، اپنی نیشنل سیکورٹی ڈاکٹرن کے لیے کوئی سپورٹ کی ضرورت ہوتی تھی. اچھا، وہ جنرل بیگ نے تو میڈیا اپنی سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی تھی، مجھے یاد ہے، کیونکہ اس وقت ان کے ارادے کچھ نیک نہیں تھے. وہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو گرا کے خود ٹیک اوور کرنا چاہ رہے تھے، یا ایز ویری پاورفل جوائنٹ چیئرمین چیف آف اسٹاف، جو کہ پروپوزل انہوں نے دی تھی پریزیڈنٹ اسحاق کو، جو کہ پریزیڈنٹ اسحاق نے اس کو منظور نہیں کیا. اس کے بعد کچھ ڈیسٹیبلائزیشن بھی کی تھی اور آخری وقت تک وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے سیز کر لیں پاور یا ڈیسٹیبلائز کر دیں. اور انہوں نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ عراق کا کیا تھا، جبکہ امریکن انٹرونشن ہوئی تھی عراق کے اندر. اور انہوں نے کھلے عام
نواز شریف صاحب کی جو پوزیشن تھی پرائم منسٹر کی، اس کے خلاف انہوں نے بریفنگز دینی شروع کر دی تھی. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ مجھے یہ سب چیزیں یاد ہیں. مگر ظاہر ہے وہ اٹ ڈڈنٹ گو اینی ویئر بیکاز گورنمنٹ آف دا ڈے اس وقت تو بالکل برعکس بات کر رہی تھی. مشرف صاحب کے زمانے میں تو مشرف صاحب کی اپنی گورنمنٹ تھی، تو کوئی اپوزیشن نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، اور پارلیمنٹ بھی ان کے ہاتھ میں تھی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر پھر بھی جب بھی یہ چیز ہوتی ہے اور اس میں سول سوسائٹی کو یا سویلین حکومت کو ساتھ نہیں لیا جاتا فلی، اور ان کے ذریعے اس قسم کی تبدیلی جو کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتی، تو وہ کامیاب نہیں ہوتی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیگ صاحب، جنرل بیگ بھی کامیاب نہیں ہوئے، اور اس کے بعد جنرل مشرف جو تھے وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. انہوں نے بالکل کشمیر کے اوپر راستہ تبدیل کرنے کی کوشش کی، جہاد کو بند کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے. اور بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ بعد میں جب وہ ریٹائر ہو گئے یا وہ چلے گئے ملک سے، تو فوج کے اندر سے ایسے جرنیل 3 اسٹار جنرلز نے انٹرویوز دینے شروع کر دیے جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو وی ور ناٹ آن بورڈ، ہمیں کنسلٹ ہی نہیں کیا گیا، یہ 3-4 لوگ تھے جنہوں نے یہ سارے فیصلے کیے، ہم تو وی ور ناٹ آن بورڈ. سو مطلب یہ ہے کہ اپنا ادارہ بھی آن بورڈ نہیں تھا اس وقت، مگر وہ بات آگے بڑھ رہی تھی کیونکہ اس وقت کی سویلین حکومت آپ کے ہاتھ میں تھی مگر آپ کا ادارہ نہیں تھا. اچھا، اس کے بعد بھی بریفنگز ہوتی رہی، جنرل کیانی نے بریفنگز کی، مگر وہ کسی قسم کی اس قسم کی بریفنگ نہیں ہوتی تھی جہاں اتنا بڑا راستہ تبدیل کرنا ہو، نیشنل سیکورٹی کا جو راستہ ہے اس کو بالکل یو ٹرن لینی ہو. وہ مشرف صاحب کے بعد وہ ختم ہو گئی، کوئی زیادہ یو ٹرنس کی ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ میٹنگز ہوتی تھی افغانستان کے اوپر اسپیشلی. اور ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تھی اس وقت جنرل پاشا اور جنرل کیانی کے ساتھ، میڈیا کے انہی حضرات کی، ہم جیسے لوگوں کی، اور یہ سب جو آج گئے ہیں لیڈنگ جرنلسٹ، جہاں انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ 9/11 جو یہ جو ہوا، اس کے بعد جو حالات بنے، اور اس کے بعد جب اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد کے اوپر امریکن ریڈ ہوئی تو وہ کیا حالات تھے اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، ان کا اپنا موقف تھا. وہ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹس تھے. مگر اس وقت زرداری صاحب کی حکومت تھی، اور زرداری صاحب کی حکومت نے بھی ان کا ساتھ دیا آن دس ایشو. تو دونوں سویلین گورنمنٹ اینڈ کیانی صاحب ور آن دا سیم پیج. وہ اور بات ہے، بعد میں جا کے پتا چلا کہ غلط بیانی ہو رہی تھی یا کچھ اور ہو رہا تھا، ایسی حقیقت نہیں تھی، بٹ کم از کم سیم پیج پہ تھے. اور وہ بات کچھ عرصے تک وہ بیانیہ چلا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ نہیں ہے کہ ہم انکمپیٹنٹ تھے، یہ نہیں ہے کہ ہم انیفیشنٹ تھے یا ہم کلوژن میں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا. اگر ہمیں پتہ چلتا تو ہم بالکل یہ ہونے نہ دیتے وغیرہ وغیرہ. اور یہ امریکن ٹیکنالوجی اور یہ اور وہ وغیرہ، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اسامہ بن لادن جو ہے یہ ایبٹ آباد میں ہے، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ریڈ کرنے آ رہے ہیں اور یہ کر کے چلے گئے، اور ہمارے ریڈارز جو تھے وہ افغانستان کی طرف نہیں تھے، وہ انڈیا کی طرف تھے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلا، اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور یہ ہیلی کاپٹر آ گئے. اور اگر ہمارے F-16 جہاز میں چلے جاتے اور ان کی پرسیوٹ کرتے اس وقت تو مسئلے ہو سکتے تھے. either dog fights with American Falcon and F-16 ایئر کرافٹ جو ہوور کر رہے تھے افغانستان میں، اوور دیٹ کہ اگر اب ان کے ہیلی کاپٹرز گیٹ انٹو ٹربل تو they'll pull them out. تو اس قسم کی چیزیں تھیں. مگر یہ جو ہوا کہ آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک اسٹریٹجک شفٹ کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ایک بیان آیا ایک کہ جی اسٹریٹجک شفٹ ہونے جا رہی ہے، ریسیٹ ہونے جا رہا ہے، نارملائزیشن کرنی ہے. اور اس کے بعد بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ یہ جو بیانیہ تھا یہ عمران خان صاحب کی حکومت نے اس کو پک اپ نہیں کیا، اور یہ بات چلتی ہے تھوڑی پہلے. اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بریفنگ ہے یہ اس کی کوئی پازیٹیو ریزلٹس نہیں نکلیں گے. اس کی وجہ 2 ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے ایک بیانیہ اتنا سختی کے ساتھ عوام کے اندر اور میڈیا کے اندر چلایا ہوا ہے 70 سال سے کہ کشمیر حل نہیں ہوگا، ہمیں ملے گا نہیں تو اس وقت تک ہم بات چیت کوئی نارملائزیشن نہیں ہو سکتی. اس کو آ کے ایک دم ٹیپ کو بند کر کے ایک نیا ٹیپ شروع کرنا، جس میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 کی ریسٹوریشن جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے، ہم تو صرف 35 ایک ہی بات کر رہے ہیں